جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عبداللہ مارکیٹنگ والا ہے اور میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور آج ہمارے انٹرویوز کی جو سیریز ہے اس سیریز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرا فریلانسنگ والی، جو کہ ریحان اسکول کی ٹیچر بھی ہیں، فیسلیٹیٹر بھی ہیں اور اسکول کالج کی بھی فیسلیٹیٹر ہیں۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور آج ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں جانیں گے، ریحان اسکول کی، ریحان فاؤنڈیشن کی، اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا سفر کیسا گزر رہا ہے اور کیسا گزر چکا ہے۔ تھینک یو سو مچ اقرا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور ہماری آڈینس کو اپنے بارے میں بتائیے۔ First of all, thank you so much, Abdullah Marketing Wala, for hosting me. It is honor for me to join you as a guest. جی میرا نام اقرا فریلانسنگ والی ہے۔ میرا شعبہ جو ہے وہ ریحان اسکول میں ہیڈ آف انٹرویو ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں فاؤنڈیشن لیول بیچ 8 کو بھی ایز اے لیڈ کر رہی ہوں، لیڈ فیسیلیٹیٹر، وہاں پر بھی اپنی خدمت سر انجام دے رہی ہوں۔ ساتھ میں ریحان اسکول کی کو فیسیلیٹیٹر بھی ہوں، ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کی، جہاں پر میں نائٹ شفٹ کے کلاس کو لیتی ہوں۔ میرا تعلق کراچی پاکستان سے ہے۔ میرا تعلق جو ہے وہ کراچی پاکستان سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے اپنے 200 پلس انٹرویوز بھی کر چکی ہوں، جس میں سے 66 جو ہے میں انگریزوں کے ساتھ بھی کر چکی ہوں، فارنرز کے ساتھ کر چکی ہوں۔ ساتھ میں اگر میں اور اپنے بارے میں انٹروڈکشن دوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں سرٹیفائڈ AI ٹیچر ٹرینر ہوں۔ کوڈنگ کی لیول 1 کی بک جو ہے اور بک 6-7 جو کہ آج سے 1 سال پہلے انٹروڈیوس ہوئی تھی، وہ بھی میں کمپلیٹ کر چکی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید میں اگر بات کروں ریحان اسکول میں، تو میں نے 1 سال فزیکل اسکول بھی جوائن کیا ہے۔ ریحان اسکول کورنگی کیمپس میں 1 سال تک میں آتی رہی ہوں، وہاں پر ایز این فیسیلیٹیٹر اور ساتھ میں ایونٹ مینیجر کے طور پر بھی میں نے وہاں پر کام کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں آن لائن اکیڈمی میں شفٹ ہو گئی، جہاں پر میں لیڈ فیسیلیٹیٹر، کو فیسیلیٹیٹر اینڈ ایز اے ہیڈ پورے فاؤنڈیشن کو لیڈ کر رہی ہوں۔ سو یہ میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا۔ آئی ہوپ یو لائک اٹ۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا اقرا سن کے کہ آپ نے ریحان اسکول میں کو فیسلیٹیٹر آن لائن اکیڈمی رن کر رہی ہیں اور ACCL کو بھی سنبھال رہی ہیں، اس کے بعد آپ نے کورنگی کیمپس میں۔ اچھا، کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کا یہ سفر شروع کیسے ہوا تھا اور آپ نے ریحان اسکول چوز کرنے کا فیصلہ کیسے کیا؟ اور آپ مطلب کہ اس ٹائم تو کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا تھا، تو آپ نے کیسے ٹرسٹ کیا ریحان اسکول کے اوپر، اور پھر کیسے چیزیں مینیج ہوئی؟ جی جب میں کورنگی کیمپس میں آئی تھی تو تب تک کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ریحان اسکول پہ، وہاں کے سسٹم پر یقین کر چکے تھے۔ میں بھی ان میں سے ایک تھی، جو مجھے بھی بھروسہ تھا کہ ریحان اسکول ایک بہت اچھے اسکول ہے، ایک ایسا اسکول ہے جہاں پر وہی ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے جو کہ ہم ٹریڈیشنل اسکولس میں اگر سیکھیں تو ہمیں صرف وہ پڑھنی پڑتی ہیں۔ لیکن جب میں اسکول میں آئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ساری چیزیں پریکٹیکل کر کے سکھائی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ میں اگر آپ کو اگزامپل دوں کہ جب میں اپنے FSC کے پیپر کلیئر کر رہی تھی، بائی دا وے میں نے ایجوکیشن میں FSC کیا ہوا ہے، جو کہ ہماری ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے ہمارے سبجیکٹ میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ کنیکشن بنانا بہت ضروری ہے۔ بٹ جسٹ ہم وہ صرف پڑھتے تھے کہ کنیکشن از ویری امپورٹنٹ، بنانے چاہیے، ہم لکھتے تھے، اس کے اوپر ہم بڑی بڑی ڈیفینیشنس بنا دیتے تھے، ایسے بنا دیتے تھے، بٹ ہم نے کبھی ٹرائی نہیں کیا کہ ہاؤ ٹو میک کنیکشنز ایز اے پریکٹیکلی۔ بٹ وین آئی شفٹ ٹو وین آئی جوائن ریحان اسکول کورنگی کیمپس، تو مجھے پتہ چلا انٹرویوز کے بارے میں، تو میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی انٹرویوز سے کہ ہم جو ہے وہ کنیکشنز بنا بھی سکتے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم کر بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ مجھے بہت زیادہ ہٹ کرا، سو دیٹس وائی میں ریحان اسکول آئی، میں نے وہاں پر ایڈمیشن لیا
اور ایڈمیشن نہیں لیا، ایز اے فیسیلیٹیٹر ہی میں نے وہاں ریحان اسکول کورنگی کیمپس میں جوائن کیا، جہاں پر مجھے کلاس بھی دی گئی، میں نے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھایا، خود بھی میں نے سیکھا. تو وہاں سے آج سے 1 سال 6 مہینے پہلے سے میری یہ لرننگ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی اور ابھی تک کے یہ چل رہی ہے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی آپ کی جرنی کے بارے میں سن کر. اور ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ کنیکشن بلڈ کرنے چاہیے. کنیکشن بلڈ کرنے سے آپ کی ریلیشن اسٹرانگ ہوتا ہے، کمیونیکیشن اسکلز بیٹر ہوتی ہیں. بہت خوشی ہوئی. اچھا، کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ ریحان اسکول کورنگی کیمپس میں جب آئیں تو آپ کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز پیش آئیں، اور 1 سال اور جو 6 ماہ کا پیریڈ تھا اس میں آپ نے کیا کیا سیکھا، کیا کیا سکھایا بچوں کو، اور اس میں کیا کیا پریشانیاں آئیں آپ کو؟ گریٹ کویشچن، ویری گریٹ کویشچن. اچھا، اگر سب سے پہلے میں ریحان اسکول کی بات کروں، جب میں وہاں پر آئی تو کن لوگوں کو آنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ریحان اسکول میں ان لوگوں کو آنا چاہیے جو کہ ہمت والے ہو، جن کے اندر جذبہ ہو، کچھ کرنے کی کوشش مطلب وہ رکھتے ہوں کہ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں کرنا ہے. کیونکہ اٹس ناٹ این ایزی اسکول کہ ہم صرف رٹیں گے اور چلے جائیں گے. نہیں، یہاں پر ہم نے ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے، اور جو کہ کرنے اچھا بھی لگتا ہے. لائک اگر آپ ہمارے ٹاسک وغیرہ کو دیکھیں، پوسٹ وغیرہ کو دیکھیں، ویڈیوز کو دیکھیں، انٹرویوز کو دیکھیں، اور کالج کے اسٹوڈنٹس تو آپ اوسو جی میں بھی آگے ہیں اور کھانے بھی پکا رہے ہیں اور ڈفرینٹ کیمپسز پہ وزٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک جو ہے اس انسان کو یہاں پر آنا چاہیے جو کہ کچھ کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، اور جو ہے وہ ہمت رکھتا ہو کہ ہاں میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا. میں یہاں پر ڈل بچے تو بالکل ہی نہیں چل سکتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پش کرنے کی ضرورت ہوگی. پھر ان کے پیرنٹس کو بھی یہاں پر آنا پڑے گا کہ جو ہے وہ انہیں موٹیویٹ کرے کہ وہ آگے بڑھ سکیں. تو یہاں پر وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں آ سکتے ہیں جو کہ اپنی مدد آپ جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے جذبہ رکھیں، ہر جگہ آئے جائے، ڈفرینٹ انوائرمنٹ، ہر چیز کو ایکسپیرینس کریں، اور وہ شوق بھی رکھتے ہوں. تو وہ اسٹوڈنٹ یہاں پر میرے نظریے میں آگے چل سکتے ہیں. باقی ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. دوسری بات، جو پرابلم مجھے فیس آئی، دیکھیں زندگی تو مشکلوں کا نام ہے، تو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلمس تو فیس آتی ہے. بٹ جب میں کورنگی کیمپس میں تھی، جو مجھے پرابلم فیس آئی تھی وہ تھی انٹرنیٹ کی بہت زیادہ پرابلم تھی، اور ایک لائٹ کی بہت زیادہ پرابلم تھی. بٹ جب پرابلم آتی ہے تو ساتھ میں سلیوشن بھی آتا ہے. جیسے کورنگی کیمپس کا نیٹ میرا کبھی بھی نہیں چلا. ویری آنیسٹ، آئی ایم ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. کبھی بھی میں نے وہ نیٹ نہیں چلا 3 منتھس تک کے. تو میں سوچتی تھی میں کہاں پہ آ گئی ہوں، یہاں تو نیٹ ہی نہیں ہے، تو کیسے کام ہوا. بٹ جب پرابلم آئی، سلیوشن بھی آیا. میں نے اپنا ڈیٹا پیکج کروایا، اونک کی سم میں نے بائی کری، کیونکہ اونک کی سم کے وہاں پر بیسٹ رزلٹ ہے. زوم کی سم پہ بھی بہت اچھے رزلٹ آتے تھے میرے کورنگی کیمپس میں. اور میں نے وہاں پر اپنا پیکج کروایا، ڈیٹا کروایا، اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے ٹاسک کرتی تھی. اور میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے میں ان سب کو بھی اپنا ڈیٹا پرووائڈ کرتی تھی. میں اس ٹائم پر 1900 کا زوم کا پیکج کراتی تھی، جس میں اور سارے اسٹوڈنٹس ہم اپنے ٹاسک کمپلیٹ کرتے تھے. تو میرے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کا بھی فائدہ ہو جاتا تھا. تو یہ ایک پرابلم تھی جو کہ میرے لیے مین پرابلم تھی. دوسری ایک پرابلم تھی جو کہ تھی سولر کی، کیونکہ سولر ہر وقت بند ہو جاتا تھا، یا تو اس پہ لوڈ کم ہو جاتا تھا یا تو بہت زیادہ ہو جاتا تھا. تو اس کے لیے ہم نے سولوشن نکالا کہ جو ہماری کلاس روم کا گیٹ تھا ہم وہ کھول دیتے تھے، تو روشنی روشنی ہوتی تھی. تو یہ سیکنڈ پرابلم بھی سالو ہو گئی تھی ہماری. تیسری پرابلم تھی تھوڑا سا وہاں پر شور کا ایشو تھا. تو جب بھی شور زیادہ ہوتا تھا ہمارا گیٹ ہو جاتا تھا بند، تو اس کی وجہ سے شور تھوڑا کم ہو جاتا تھا. جب بھی اسٹوڈنٹ کو انٹرویوز کرنے ہوتے تھے تو میں انہیں الاؤ کر دیتی تھی کہ وہ پوڈ کاسٹ روم میں جائیں، وہاں کا گیٹ بند کرے، اچھے سے اپنا انٹرویو کرے. ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل تھا. لائٹ وہاں پر کبھی کبھار ایشو کر جاتی تھی، کبھی کبھار گیٹ کھولنا پڑتا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے میرا بھی کام چل جاتا تھا، اسٹوڈنٹس کا بھی چل جاتا تھا، اور جتنی بھی پرابلمس تھی ان سب کے سولوشنس بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے. تو اس طریقے سے جو ہے میں کورنگی کیمپس میں 1 ایئر تک کے سروائیو کر پائی. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی سن کر. اور بالکل صحیح بات کہی آپ نے پہلے کہ جو بھی ریحان اسکول یا ریحان فاؤنڈیشن یا ریحان کالج کو جوائن کرے تو وہ اس کے اندر ہمت ہو، جذبہ ہو، یا جگرا رکھتا ہو اتنا کہ وہ کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں
لوگوں کو آسان لگتا ہے بہت کہ بہت آسان چیزیں ہیں جا رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کو چھوڑ کے آنا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آنا بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ کوئی بہت زیادہ جگرے والا انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے، بہت اچھی بات۔ اچھا، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمیں پرابلم پیش آتی تھی نیٹ کی، اس کے بعد سولر کی اور مختلف، تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہم لوگوں نے اسے مل کر سارٹ آؤٹ کیا اور ہم نے اپنا آگے موو آن کیا۔ بہت اچھا لگا یہ سن کر کہ آپ وہاں پہ اسٹک نہیں ہوئے، آپ وہاں پہ پریشان نہیں ہوئے، آپ نے اسموتھلی موو آن کیا۔ اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ جو ریحان کالج اب جوائن ہوا ہے، شروع ہوا ہے 5 منتھس پہلے، 6 منتھس پہلے، اور اب تو آپ دیکھتی ہوں گی کالج بوائز، کالج اسٹوڈنٹس مختلف کیمپسز میں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا یہ بہتر کام ہو رہا ہے؟ اور کالج بوائز کے بارے میں، کالج اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے بالکل، جو کہ ریحان کالج ابھی اسٹارٹ ہوا ہے ہمارا، 6 منتھ ہو گئے ہیں، 6 منتھ یا 5 منتھ ہو چکے ہیں آئی تھنک کالج کو اسٹارٹ ہوئے ہوئے، تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، کیونکہ اگر یہی ساری چیزیں جو ہے ابھی ہمیں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، جو کہ یہاں پر ہمیں پریکٹیکل کر کے سکھا رہے ہیں، جیسے ماس کمیونیکیشن کی ڈگری ہے کالج کی، رائٹ؟ کی ہماری ڈگری جو ہوگی وہ GED کی ہوگی۔ اوکے وہ اوکے، تو یہی ساری چیزیں جو ہے اب یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ریحان اسکول میں ہم ساری چیزیں پریکٹیکل کرتے ہیں، لائک آپ لوگ کھانا بنا رہے ہو، آپ لوگ OSOG کر رہے ہو، آپ لوگ کنیکشنز بنا رہے ہو، فارنرس کے انٹرویوز کر رہے ہو، ڈفرینٹ جگہوں پہ وزٹ کر رہے ہو، تو یہ سارے جو ہے آپ لوگ ایکسپیرینس لے رہے ہو، صرف پڑھ نہیں رہے۔ تو ریحان کالج ایک بہت اچھی جگہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ وہاں پر آئے ہیں، اپنی ایفرٹس ڈال رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوڈنگ کر رہے ہیں، اتنے اچھے اچھے پلیٹفارمس بھی بنا رہے ہیں۔ سو کالج کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھا ہے، وہ اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، اور اچھے سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں، اور ان کے پاس ایکسپیرینس بھی آ رہا ہے، یعنی کہ وہ ایک طریقے سے اسٹک نہیں ہے۔ اگر آپ ابھی کسی بھی کالج میں چلے جائیں پاکستان کے، یا یونیورسٹی میں چلے جائیں، تو وہاں پر سیم یہی سسٹم ہوگا، آپ کو پکڑا دی جائے گی ایک سائنس کی کاپی، ایک میتھ کی کاپی، جو سبجیکٹ ہوں گے، اور کہیں گے کہ بس پڑھو، سالو کرو، اور بتاؤ قائد اعظم کون ہے، علامہ اقبال کون ہے، ایپل گرا تو کیوں گرا، نیچے گرا تو ٹکا ہوا کیوں ہے، تو یہی ساری چیزیں پڑھائیں گے۔ تو یہی سب آپ لوگ پریکٹیکل کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، اور کالج اور یونیورسٹی میں آپ کو پڑھایا جائے گا کنیکشن بنانا ضروری ہے، اور آپ پڑھ کے کتاب بند کر دیں گے، یہاں پر آپ لوگ کنیکشن بنا رہے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ مجھ سے انٹرویو کر رہے ہیں، سو اٹس اے ون کنیکشن۔ تو یہاں پر ساری چیزیں جو ہے وہ پریکٹیکل ہوتی ہے۔ سو ریحان کالج میری نظر میں ایک بہت اچھا کالج ہے، جہاں پر مختلف لوگ آ رہے ہیں، جوائن کر رہے ہیں، اور ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ جی، بہت اچھا لگا سن کر آپ کی رائے کے بارے میں کہ آپ نے بتایا کالج بوائز کے بارے میں کہ محنت بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، تو بہت خوشی ہوئی۔ اور میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ بیچ میں تھوڑا پرابلم پیش آیا، وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، سر کی کال تھی۔ تو اقرا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک جو کیا نام ہے اگلے 4 سال میں کالج بوائز کو یا اسکول کے بچوں کو آپ کہاں پہ اسٹینڈ دیکھتی ہیں، یا کالج کے اسٹوڈنٹس کو؟ اگر کالج کے بوائز اور گرلز ایفرٹس ڈالتے رہے تو میں تو دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، اور کوئی خوف نہیں ہے ان کے اندر، نہ آنے جانے کا کہیں پہ خوف ہے ان کے اندر۔ اور میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ یہ سب اپنے اپنے ایک اسکول انہوں نے کھولا ہوا ہے، اپنے اپنے اسکول کے پرنسپلس بنے ہوئے ہیں، اپنے والا پہ کام کر رہے ہیں، اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہر کالج کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا اپنا اسکول ہے، اور وہ اپنی جو آگے کی جو اس کا والا ہے اس مشن کو آگے تک پھیلا رہا ہے، اور ساتھ میں جو AI کی نالج ہے وہ بھی آگے اسپریڈ کر رہا ہے۔ تو بہت اچھی جگہ ہے کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور میں تو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ سب کو کہ آپ لوگ بہت اچھا کام ابھی بھی کر رہے ہیں۔ جی، تھینک یو سو مچ اقرا، آپ نے بتایا کہ کالج کے بوائز بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا،
اقرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اگلے 4 سالوں میں اسکول کے بچوں کو کہاں پہ دیکھتی ہیں اسٹینڈ؟ اچھا، جو ہمارے لیول 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اب لیول 2 میں موو آن ہو چکے ہیں، تو ان کو 3 ایئرس تو ہو گئے ہیں، اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ جب ان کی آپ اسٹارٹ کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، آپ حجاب کی اٹھا کر دیکھیں، مناہل کی دیکھیں، عثمان کی دیکھیں، وہ کتنا آگے نکل چکے. لائک جب وہ آئے تھے ان کے اندر نہ کانفیڈنس تھا، نہ انہیں اے آئی کا پتہ تھا، اور اب وہ اسکول کے جو ہے وہ سپر اسٹار بچے بن چکے ہیں اور آگے بڑھ لیں اور اتنے اچھے اچھے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں. تو آگے بھی وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، اور جتنا اپنے والے کے اوپر وہ لوگ کام کریں گے اور آگے بڑھیں گے، اور جو ہے اپنا نام بھی ورلڈ ریکارڈ میں لکھوائیں گے. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ گلوبلی بھی پریزنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، جیسے آئی ٹی سی این ایشیا ہمارا ایک امریکن کا کوئی پروجیکٹ ہے، وہاں پر بھی ان کے نیم آ گئے ہیں. تو یہ تو بہت ہی زیادہ کوئی الگ ہی لیڈرشپ ان کی کوالٹیز ہے، اور بہت ہی زیادہ جینیس اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں. جی بہت اچھا لگا سن کر. کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی بالکل، آپ کی اسکرین دکھ رہی ہے. اچھا، بہت اچھا لگا سن کر کہ آپ نے بتایا کالج اسکول بوائز کے بارے میں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں وہ بہت کانفیڈنس ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ہم سے چھوٹے بچے جو مطلب ابھی 12 ایئر 13 ایئر جن کی ایج ہے، وہ ماشاء اللہ اتنا ان کے اندر کانفیڈینس اور اتنا جذبہ ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے یہ. اور میں اختتام کرتے ہوئے آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ منور کیمپس آپ کو کیسا لگتا ہے، اور منور کیمپس میں آپ گئی ہیں، اور منور کیمپس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا جی، یہ سارے کیمپسز ایک ہی جیسے ہیں. لائک بس بلڈنگ اسٹرکچر بھی ان کا کافی حد تک سیم ہی ہے. رومز تھوڑے آگے پیچھے ہیں، باقی سیم ایجوکیشن کورنگی کیمپس میں بھی ہے، سیم ہی منور میں ہے، سیم ہی جینیس اکیڈمی میں ہے، اور اسلام آباد کیمپس میں بھی سیم ہے، اورنگی میں سیم ہے، کورنگی میں بھی سیم ہے. تو یہ سارے مریم اسماعیل مدرسہ جو ہے یہاں پر بھی وہی ایجوکیشن سسٹم ہے. کوئٹہ میں بھی سیم ہے، سیم بکس ہے، ایک ہی ویب سائٹ ہے، اور ہر جگہ جو ہے ایک ہی جیسی ہے. اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ ہے، بس کچھ اسٹوڈنٹ آگے بڑھ چکے ہیں، کچھ ابھی فاؤنڈیشن لیول میں آئے ہیں. باقی ہر سسٹم، ہر سارے جتنے بھی ہمارے اسکولس ہیں ہر جگہ ایک ہی چیز پڑھا رہے ہیں، اور ایک ہی چیز کو، ایک ہی فارمیٹ کو فالو کر رہے ہیں. باقی ہاں، منور کیمپس میں نے ایک دفعہ ہی وزٹ کیا ہے، اینڈ اٹس اے ویری گڈ ایکسپیرئنس فار می. اور وہاں پر بھی بہت اچھا ایکسپیرینس میرا رہا تھا. جب مس یاسمین تھی انہوں نے مجھے پورے کیمپس کو وزٹ کروایا تھا. ہم کوئی سیشن وہاں پر اٹینڈ کرنے گئے تھے، تو جو ہے منور کیمپس کے اسٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ جینیس ہے. کچھ میرے ساتھ انٹرویوز میں بھی کنیکٹ ہوئے تھے، سو دے آر ویری لولی اسٹوڈنٹ. ابھی تک کہ وہ کلاسز بھی جوائن کرتے ہیں، سینئر انٹرویو کیپٹن کلاس. تو بہت مزہ آ رہا ہے ان سب کے ساتھ بھی کام کر کے. جی بہت اچھا لگا سن کر، بہت خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں بہت شکر گزار ہوں اقرا ابھی آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور کیا نام ہے، اینڈ میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے کالج وائز کو، اسکول اسٹوڈنٹس کو، یا کسی بھی دیکھنے والے کو جس سے فائدہ ہو سکے، تو آپ دے سکتی ہیں. جی بالکل، میں ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گی. میں یہ پیغام جو ہے وہ سب لوگوں کو دینا چاہوں گی جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا یہ جب ریکارڈنگ ہماری ڈل جائے تب دیکھیں گے. میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی آئیں، ریحانی اسکول کو جوائن کریں. یہاں پر پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر فاؤنڈیشن لیول کو جوائن کریں. اگر آپ تھوڑے سے بڑے ہیں تو اے آئی ٹیچر ٹریننگ کو جوائن کریں. اگر آپ 18 to 22 میں ہیں تو کالج کو جوائن کریں. یہاں پر آئیں، سیکھیں. بہت اچھی اسکلز یہاں پر سکھائی جا رہی ہے، بہت اچھی پریکٹیکل نالج آپ کو دی جا رہی ہے. ایٹ لیسٹ جو ہمارا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ابھی چل رہا ہے وہاں سے بہت بہتر ایجوکیشن سسٹم ہے یہ. کیونکہ میں خود میں نے 15 ایئرس میں نے ایجوکیشن کو دیے ہیں، بٹ دس ایجوکیشن سسٹم از امیزنگ اینڈ مائنڈ بلوئنگ. ایسا ایجوکیشن سسٹم آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا.
تو یہ صرف ایک ہی اسکول ہے، ریحان اسکول ہے، جہاں پر یہ ایجوکیشن آپ کو ملے گی. سو کائنڈلی آئے یہاں پر جوائن کریں. اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی ہمیشہ مسئلے آتے ہیں انسان کی لائف میں لیکن سولوشن بھی آتا ہے، تو سولوشن پہ ضرور فوکس کریں. سو دس از مائی میسج ٹو دا پیپل اینڈ آڈینس. جی تھینک یو سو مچ. میں ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور میں دیکھنے والوں کو بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھا. اور اینڈ میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور آئیں، ضرور وزٹ کریں. اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ اپنے گھر والوں کی، اپنے والدین کی، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. اور اپنے ماں باپ اگر آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہتے ہیں تو ان کی عزت کرنا سیکھیں، ان کی عزت کریں. کیونکہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ماں باپ کی قدر کا پتہ لگتا ہے. تو میں ایک بار ضرور چاہوں گا ہر میرے جیسا جو بھی بھائی ہے، دوست ہے میرا، وہ ضرور آئے اور ضرور جوائن کرے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نائس ٹو میٹ یو.